بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جن کی ذات اقدس کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے۔ آپ کی ذات اقدس کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ ان سے فرما دیجیے، اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو تاکہ تم سے اللہ تعالی محبت کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آدم عزیز عبدیت کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مامور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے عبدیت کا نمونہ قرار دیا گیا۔ اس لیے ہمیں بھی عبدیت کے فرائض کو تادم عزیز نبھانا ہے۔ نماز کی ادائیگی عبدیت کے فرائض سے سبکدوش ہونے کے ایک صورت ہے، بشرطے کہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے۔ مثلا جمعہ خدا کی رضا کے لیے پڑھا جائے تو 10 دن کے گناہ بخش دیتا ہے۔ میں انگریز کے زمانے میں کہا کرتا تھا کہ جو شخص انگریز کپتان پولیس کے کہنے پر خطیب کی رپورٹ لینے کے لیے آتا تھا تو اس کے لیے نماز جمعہ پڑھنا بیکار تھی، گناہ معاف ہونے تو کجا اس پر خدا کی لعنت پڑتی تھی۔ لعنت کے معنی ہے رحمت سے دوری، اللعنت البعد من الرحمہ، لعنت رحمت سے دوری کا نام ہے۔ کلمہ گو مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ عبدیت کی ذمہ داری مرتے دم تک نبھائے۔ اس کے علاوہ اس کو فکر معاش بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے اسباب میں ہاتھ ڈالنا خلاف شریعت نہیں آکنا ہے۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں رکھیا کہ شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں روکتی، وہ ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ بھائی کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ہمارے بھائی فاروق آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دکان پر جا رہے ہیں، ہم دنیا کام کرنے جا رہے ہیں، نہیں ایسے نہیں۔ مسلمان کی زندگی تو ایک سانس اللہ تعالیٰ کے دین کے جذبے سے بھری ہوئی ہے۔
دین کا معنی ہے گردن نہادن، سر جھکانا۔ گردن نہادن کا معنی ہے سر جھکانا۔ مسلمان کا ایک سانس وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے یعنی جھکا ہوا ہونا چاہیے الحمدللہ۔ اور اس کے لیے اسباب میں ہاتھ ڈالنا خلاف شریعت نہیں۔ اور کافر اور مومن میں یہی فرق ہوتا ہے، کافر اور مومن میں یہی فرق ہوتا ہے، دونوں اسباب میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ جب نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو مسلمان اللہ تعالیٰ کا ممنون احسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے کہ کافر اور مومن میں یہی فرق ہے، تو دونوں اسباب میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ جب نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو مسلمان اللہ تعالیٰ کا ممنون احسان ہوتا ہے کہ اس نے میری کوشش کو برابر بنا دیا۔ کھانا کئی واسطوں سے گزر کر انسان کے پیٹ میں جاتا ہے۔ مسلمان کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، ختم کرنے کے بعد الحمدللہ الذی سقانا واطعمنا وجعلنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ بھی ایک طرح کا توکل ہے۔ اس کے برخلاف کافر اس کے برخلاف کافر اس کے برخلاف کافر نتیجے کو اپنی لیاقت کا ثمرہ قرار دے گا۔ اس کے ہاں خدا کا کہیں نام نہیں آئے گا۔ بعض اخص الخواص ہوتے ہیں جو مسلک انبیاء پر چلتے ہیں۔ اس قسم کے حضرات اپنی تمام خدا داد قوتیں اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے وقف کر کے اپنی ضروریات کی کفالت اللہ کے ذمہ ڈال دیتے ہیں۔ ان کا توکل کا ذکر اس آیت میں فرمایا گیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نجات کی صورت اللہ نکال دیتے ہیں، اور اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ مومن کے توکل کے متعلق کسی نے کہا ہے، بڑ توکل زانو اشتر و بند، کہ توکل پر اونٹ کا گھٹنا باندھ دو، توکل پر اونٹ کا گھٹنا باندھ دو۔ مومن کو دنیا میں دو کام نبھانے پڑتے ہیں، خدا کو بذریعہ عبادت راضی کرنا، کسب معاش کے لیے صحیح کرنا۔ عام مسلمانوں کے لیے دنیا کمانی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، لیکن کمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو ہر وقت سامنے رکھنا پڑے گا۔ عام مسلمانوں کے لیے دنیا کمانی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، لیکن اس کمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کو
ہر وقت سامنے رکھنا پڑے گا۔ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے اصول کو پیش نظر رکھیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں اے انسان جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو میرے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو میرے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی پہلے بھی کیا کرتا رہتا ہوں۔ جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمانے لگے جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر، کہ جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے کہ اپنی حق حلال کی روزی سے کوئی اچھا کپڑا پہن لیں، اچھا لباس پہن لیں، اچھا جوتا پہن لیں، اچھا مکان بنا لیں، کوٹھی بنا لیں، بس ریا اور دکھلاوا مقصد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے اوپر ظاہر کرنا مقصد ہو، یہ بھی نعمت کی شکر گزاری میں داخل ہے۔ کتنی آسانی ہے اللہ، سبحان اللہ، بڑوں کی باتوں میں کتنا نور ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق۔ اس آئینے میں دنیا میں بسنے والوں کا منہ دیکھیے، اکثر دنیا میں غرق نظر آتی ہے، گفتن و کردن فرق دارن، کہنے اور کرنے میں فرق ہے۔ اول تو یہ باتیں اکثریت کی سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھ میں آ جائیں تو ان کے مطابق عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال دیکھو آخرت کا راستہ ہمارے حضرت شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر کا راستہ ہے تو بڑا پرکٹھن، آخر کا راستہ ہے بڑا پرکٹھن، لیکن اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے، نیک صحبت کی برکت سے یہ راستہ لذیذ بھی ہو جاتا ہے اور آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اس پر بڑی آسانی سے الحمدللہ آدمی برباد کر لیتا ہے۔ نیک صحبت، نیک خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے، نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے یار۔ قال کے بعد حال کے لیے صاحب حال کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس فن میں کامل ہونا چاہیے اس فن کے باکمال کی صحبت میں مدت مدید تک زندگی بسر کرنے کے بعد یہ کامل بن جائے گا۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، لوہار بننے کے لیے لوہار کی صحبت،
درزی بننے کے لیے درزی کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، ادھر بھی یہی حال ہے کہ صحبت سے کتاب و سنت کا رنگ چڑھتا ہے ان میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت بخشے۔ جزاک اللہ۔ تھوڑا سا اس میں سے احوال الصالحین دینا، ایک سوال اس میں سے۔ ایک صاحب نے عرض کیا، میں نے اپنے نانا کی قبر پر حاضر ہوا، آپ کے لیے بھی دعا کی ہے۔ اس حاضری کے بعد میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ خوش ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا، میں نے اپنے نانا کی قبر پر حاضر ہوا، آپ کے لیے بھی دعا کی ہے۔ اس حاضری کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ خوش ہیں۔ ارشاد فرمایا، اپنے بزرگ اور والدین کی قبر پر جب موقع ملے ایصال ثواب کے لیے جاتے رہنا چاہیے۔ ایصال ثواب کے لیے جب موقع ملے جاتے رہے، بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایصال ثواب تو گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، قبرستان میں جا کر ایصال ثواب کرنے کی کیا حکمت ہے؟ ایصال ثواب تو گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، قبرستان میں جا کر ایصال ثواب کرنے کی کیا حکمت نہیں؟ فرمانے لگے قبرستان میں جا کر ایصال ثواب کرنے کی حکمت یہ ہے، جب قبر کے قریب کھڑے ہو کر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو میت کو ذکر سے انس حاصل ہوتا ہے، میت کو ذکر سے انس حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات انبیاء کے ساتھ ہی خاص نہیں، عام مومنین بھی سنتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک صاحب نے عرض کیا، مجلس میں مجھ سے غیبت ہو جاتی ہے، کوئی علاج تجویز فرمائے۔ فرمایا، ہر ایسی مجلس جس میں غیبت کا اندیشہ ہو اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہاں میرے پاس مرکز سے ایک صاحب آئے، کہنے لگے ہم جدہ میں رہتے ہیں، ہم نے گھر میں مشورہ کیا ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے۔ آپس میں مشورہ کیا ہے کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ پھر وہ پوچھنے لگے، کوئی اچانک مجلس میں کوئی غیبت شروع کر دے تو میں کیا کروں؟ اچانک کوئی مجلس میں غیبت شروع کر دے تو میں کیا کروں؟ تو پھر میں نے اپنے حضرت سے پوچھ رکھا تھا یہ
نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ خود تو ایک آدمی خود تو کوشش کرتا ہے غیبت سے بچنے کی، اچانک کوئی مجلس میں غیبت شروع کر دے تو کیا کریں؟ حضرت فرمانے لگے پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں، پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں۔ ہمارے نانا جی تھے رحمہ اللہ تعالی، ان میں کئی خوبیاں تھیں، ایک خوبی یہ تھی میں نے ان کی زبان سے پوری زندگی کبھی غیبت نہیں سنی کسی کی یاد میں، بڑے نیک دل اور ہے صاف دل ہے۔ آخری مرتبہ جب میں مرض الوفات میں ملنے کے لیے حاضر ہوا تو قریب میرے ماموں صاحب تھے، وہ کسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور فوراً انہوں نے جو کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ کسی غیبت کرنا چاہ رہے ہیں، فوراً بس اشارہ کیا، بس انہیں رکھی اور اشارہ کیا خاموش ہو جاؤ۔ پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں۔ یہ مجلس سے الگ ہو جائیں، یہ مجلس سے الگ ہو جائیں۔ جیسے خاتون کے بارے میں آتا ہے، عورتوں کی مجلس میں اگر کوئی غیبت شروع کرتی، عورتوں کی مجلس سے اٹھ کر ہی چلی جاتی، نہ کسی کی غیبت کرتی نہ کسی کی غیبت سنتی، علیحدہ ہو جاتی آپ کو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور اس عورت میں دوسری خوبی یہ تھی قریب مدرسے میں بچے حفظ کرتے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، ان کے وہاں مدرسے میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر یعنی صبح شام کا اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر دیتی ان کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ تھوڑی بہت طبیعت چل رہی ہے ذرا، چلو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دے، یا مجلس سے الگ ہو جائے یا بات کا رخ پھیر دیں، کوئی اور بات کو شروع کر دیں، کوئی ہے بات کا رخ پھیر دیں، رخ موڑ دیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی صورت نہ ہو تو پھر حضرت فرمانے لگے آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں۔ پھر بھی غیر اختیاری طور پر کان میں کوئی آواز پڑ جائے تو وہ موافق رکھنا۔ جیسے راستے میں آپ چل رہے ہیں، راستے میں اچانک کوئی گانے بجانے کی آواز آنا شروع ہو گئی، اب روک مشکل ہے راستے میں، وہاں یہی ہے آہستہ سے ذکر اللہ مشغول ہو جائیں، آہستہ سے۔ پھر بھی غیر اختیاری طور پر کان میں کوئی آواز پڑ جائے تو وہ معاف ہے، بس اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتے رہے لیکن معافی مانگ رہے۔
تو غیبت کے بارے میں یہی ہے کہ پہلا درجہ یہی ہے، خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں یا مجلس سے الگ ہو جائیں. یہ چیزیں اپنانے کی ہیں ہم. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی میرے حضرت فرمائے لگے 2 گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک غیبت کا گناہ اور دوسرا بد نظری کا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے، اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. آمین آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.